کرنٹ سرکمسٹانسز میں جہاں پہ پبلک ایٹ لارج بہت پریشان ہے، وہیں پہ سی اے اے سی سی آئی سی ایم اے اور باقی اسٹوڈنٹس بھی کم پریشان نہیں ہیں. لائک دے آر انیبل ٹو مینیج دیئر ایکسپینسز، فوڈ، ٹریولنگ، ایجوکیشنل ایکسپینسز. تو آج اسی سلسلے میں میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی. لٹرلی ہی واز سیئنگ کہ سر میری 3 سے 4 کلاسز ہوتی ہیں، پہلے 2 فرسٹ ٹائم میں اور 2 سیکنڈ ٹائم میں. تو جب میں نے 2 کلاسز پہلے لے لی تو اس کے بعد میں کینٹین میں گیا اور سینڈوچز اور ڈرنک لی. میں نے کہا چلو آج کھا لیتے ہیں. تو جب بل بنا تو وہ 250 کے قریب تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی آج تو آپ نے کھا لیا بٹ آپ یہ ڈیلی یا دوسرے تیسرے دن آپ یہ افورڈ نہیں کرتے. وہ کیسے؟ آپ کے ہاسٹل کے ایکسپنسز ہیں، ہاسٹل میں رہتا ہوں میں، اس کے علاوہ فوڈ کے ایکسپنسز ہیں، ٹریولنگ کے ہیں، ایجوکیشنل ایکسپنسز ہیں، کبھی نوٹس بھی بندہ لے لیتا ہے، کچھ پرسنل ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں. تو آپ یہ افورڈ نہیں کرتے، لائک آپ فلی ڈیپینڈنٹ ہو گھر والوں پہ اور آپ کے ابا جی اتنا افورڈ نہیں کرتے. اور ان کوالیفیکیشنز میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. 80% سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مڈل کلاس سے آ رہے ہوتے ہیں اور فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں پہ. زیادہ تر ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ بھائی جن کا انجینئرنگ میں، میڈیکل میں نہیں ہوا تو وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. باقی کم ہی ہوتے ہیں جو کہ اپنے شوق سے آتے ہیں، 10 15 20% کے قریب. تو ابھی اگر ہم سیگمنٹس کی بات کریں تو پہلے ارلی سٹیجز میں آپ کا فلی فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیپرز کو پاس کرو. اس دوران آپ کوئی کام نہیں کرتے، فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو گھر والوں پہ. اس میں جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر والوں نے بیئر کرنے ہیں. آپ کے جو پرسنل ایکسپنسز ہوتے ہیں کچھ تھوڑے بہت، وہ مینیج کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ابھی اگر ہم ٹریننگ سٹیج کی بات کریں یا پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس کی بات کریں تو اس میں بھی اگر آپ آڈٹ فرمز میں جاؤ یا کمپنیز میں جاؤ ٹریننگ کے لیے تو وہاں پہ اتنی زیادہ کمپنسیشن یا سٹائپنڈ نہیں ہوتا کہ بندہ خود سروائیو کر سکے. اور گھر والوں کی تب ایکسپیکٹیشن کچھ ہوتی ہے کہ اب یہ کمانے لگ گئے تو یہ ایکسپنسز اپنے خود اٹھا لے گا. بٹ کیسے اٹھائے گا اگر وہ ہاسٹلائز ہے؟ ہاسٹل کے ایکسپنسز ہیں، اس نے اگر فارم جانا ہے تو پیٹرول ڈلوانا ہے. ٹریولنگ کے ایکسپنسز ہیں اس نے ڈریس اپ بھی ہونا ہے. مہنگائی دیکھ لیں کیا ہو گئی ہے، اس نے کھانا بھی ہے. تو اتنے زیادہ کم چارجز میں، اتنی زیادہ کم ایکسپنسز کمپنسیشن میں سروائیو کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اور وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرینیز کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ 10 بجے آ رہے ہو، 9 بجے آ رہے ہو تو پھر لیٹ سٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور اوور ٹائم کا آپ کو کمپنسیشن بھی نہیں دی جا رہی. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہی ہم ورک ایکسپیرینس پاکستان سے باہر دیکھیں تو وہاں کے جو ورکنگ نارمز ہیں وہ بہت بہتر ہیں. اگر آپ وہاں پہ زیادہ ٹائم گزارو گے تو اوبیسلی آپ کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا. لیکن پاکستان میں یا انڈیا میں ہم یہ بہت کم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے. تو ان پروفیشنل کوالیفیکیشنز میں چاہے آپ ارلی اسٹیجز پہ ہو یا ٹریننگ اسٹیج پہ ہو تو یہ کافی ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوتا ہے اور یہ اسٹرگل میں گزر جاتا ہے. بٹ جیسے آپ یہ پیریڈ گزارتے ہو کوالیفیکیشن کے بعد آپ کے لیے جو ٹائم ہے وہ زیادہ بہتر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایکچولی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو پیوٹل رول ادا کر سکتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ ادا کر سکتا ہے. وہ کس طرح سے کہ جس طرح فار ایگزامپل سی اے کی باڈی آئی کیپ ہے تو وہ ایڈوائز کر سکتا ہے بڑی آڈٹ فرمز کو کہ جہاں پہ آپ نے اسٹائپنڈ لیٹ سے اتنا رکھا ہوا ہے تو اس کو چند ہزار بڑھا دیں انفلیشن کے فیکٹر کو دیکھتے ہوئے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے جو ایکسپنسز ہیں ایٹ لیسٹ وہ بیئر کر سکیں. اس کے علاوہ جو فرمز ہیں ان کو بھی خود رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ بھائی اگر اتنی زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ زیادہ کر دیں ایک گڈ جیسچر کے لیے. کہ ایک تو جو ان کے ٹرینیز ہیں، ان کے جو امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہو اور وہ اپنے ایکسپنسز بھی کافی بہتر طریقے سے بیئر کرنے. اور بلیو می، میں ایسے کچھ فرمز جانتا ہوں کہ جو اسٹائپنڈ آئی کیپ کے منیمم اسٹائپنڈ سے زیادہ اسٹائپنڈ دے رہی ہیں. اور ایک رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹس کی بیس پہ بھی آتی ہے کہ اگر وہ کچھ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، چاہے وہ فائنل سٹیجز پہ ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے پروجیکٹس میں انوالو ہوں، فری لانسنگ میں انوالو ہوں اگر وہ ٹائم مینیج کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جب فری لانس مارکیٹ میں بندہ سکسیزفل ہوتا ہے تو پھر بندے کے ٹائم مینیج کرنا، ورک لائف بیلنس مینٹین کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے کچھ یہ ویلیوبل کنٹینٹ رہا ہو. تو چینلز بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور بات کرتے رہیں گے. السلام علیکم.